الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہر بندے کو اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے حکم فرما رہا ہے، اور مستقبل کی فکر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ آگے ہماری زندگی یا ہماری اولاد کی زندگی کیسے بہتر بنے۔ اگر کسی بچی کا رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بچی کا فیوچر وہاں سیکیور ہے یا نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے کہیں دکان لینا چاہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آگے کاروبار وہاں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ ملازمت کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری وہاں ترقی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور فیوچر کے لیے تیاریوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میدان کا انتخاب کرتا ہے جس میدان کے اندر اس کا فیوچر اسے سیکیور نظر آئے یا برائٹ نظر آئے، کامیاب نظر آئے۔ حالانکہ اب بھی تعلیمی میدان کے اندر فیوچر کے بارے میں اتنی معلومات ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے، لے دے کر ہمارے طلباء دو ہی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں، یا میڈیکل کا یا انجینئرنگ کا۔
حقیقت یہ ہے کہ اور بھی کئی ایسی فیلڈ ہیں جہاں بچے جا کر کے اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں، اور اسی کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے ایک ونگ تیار کی ہے جسے امید کے نام سے، اس کی ویب سائٹ بھی ہماری ہے، اور اس میں کئی پروفیشنل ہمارے ہیں الحمدللہ، خاص طور پر قاری رضوان صاحب کی صدارت کے اندر اور ان کی قیادت میں یہ ونگ چلتی ہے کہ جو بچہ بھی اپنے ایس ایس سی کے بعد یا 12 کے بعد کس فیلڈ میں جاننا چاہیے، اس کے پرسنٹیج کے اعتبار سے، اس کی تعلیمی صلاحیت کے اعتبار سے اور اس کے دماغ کے اعتبار سے، تو اس کے لیے رہنمائی کا فریضہ ہماری ٹیم انجام دیتی ہے الحمدللہ۔ خیر، یہ تو دنیا کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو گئی، لیکن یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں صرف اسی دنیا کے کل کی فکر نہیں کرنی، اس لیے کہ دنیا کا کل آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، نہیں ایک خاتون کا انتقال ہوا، رئیس المفسرین کے خاص خادم سلامت جو ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، جوان بیوی، کوئی بیماری نہیں تھی، پکاتے پکاتے اٹھی، سینے میں درد ہوا، بیٹھی اور انتقال ہوا، کچھ خبر نہیں۔ تو دنیا کے کل کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں کہ دنیا کا کل ہم دیکھ سکیں گے بھی یا نہیں دیکھ سکیں، لیکن اس دنیا کے کل کی تیاری کے سلسلے میں ہم اتنے فکر مند ہیں کہ پوری زندگی اسی کل کو اچھا کرنے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اس کل کو بھول گئے جو کل یقینی طور پر آنے والا ہے، یعنی کل قیامت کا دن وہ آنے والا ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آج کا مسلمان اس کل سے اتنا غافل ہو چکا ہے، یعنی قیامت سے، آخرت سے، کہ کہیں بھی جاتا ہے عبادت خانے میں چلا جائے یا بزرگوں کے آستانے پہ چلا جائے یا کسی عالم ذی وقار کے پاس چلا جائے، تو صرف اسی دنیا کی کل ہی کی گفتگو ہوتی ہے، آخرت کی بات کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کوئی میرے پاس ایسا بندہ آیا ہو ایک دو کے علاوہ کہ حضرت کوئی ایسا کام بتائیں جو اس دنیا سے کر کے جائیں تو آخرت میں آرام سے رہیں۔ یہ سوال کرنے والا ایک ہی بندہ مجھے ملا ہے، اس کے علاوہ میری اتنی زندگی کے اندر اس آخرت کے بہتر ہونے کے سلسلے میں کوئی خاص میرے پاس آ کر سوال کرنے والا ایک بندے کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کے لیے خاص کام ہمیں کون سا کرنا چاہیے۔ بہت سارے میری عمر کے بھی ہیں، بہت سارے میری عمر سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے، 50 سال کے ہوں گے، لیکن بہت سارے اس وقت بھی میرے سامنے 20 25 30 سال کے ہیں۔ میں انہیں خاص طور پر ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ ٹارگٹ اور یہ ایم بنا لو کہ مجھے یہ کر کے ہی انشاءاللہ مرنا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے، علاج و معالجے کے لیے، ہاسٹل میں رہنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ نہ ہمارا کوئی اچھا کالج ہے، نہ ہماری کوئی ہاسٹل ہے، نہ ہماری کوئی ہاسپٹل ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جیتے جی کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ میں نے کہا یہی سوال پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آخرت سے متعلق کیا گیا،
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر جسم سے روح نکلی کہ اب جسم سے روح کے نکلنے کے بعد اب نہ وہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ تعلیل، اب فنش۔ ایک عمر اللہ نے دے دی تھی عبادت کی، وہ عمر کا اینڈ ہو گیا، عبادت والی عمر کا اینڈ۔ اب مرنے والے پر نماز بھی فرض نہیں، مرنے والے پر روزہ بھی فرض نہیں، مرنے والے پر زکوٰۃ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اب اعمال سے رشتہ ختم، سوائے تین چیزوں کے۔ سوائے بولیے تین چیزوں کے، بس وہ تین چیزیں اگر آدمی مرنے سے پہلے کر لے اور اس کے بعد مر جائے تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز، مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی علمی کام، ایجوکیشنل ورک کر کے مرے، یعنی کوئی کتاب اس نے لکھ دی، کچھ اسٹوڈنٹس اس نے تیار کر لیے، کچھ ادارے اس نے بنا لیے، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا علمی کام کر کے مرا جس علم سے دنیا نفع حاصل کر رہی ہو، تو اب مرنے والا قبر میں سو رہا ہے، لیکن اس نے حافظ تیار کیے اور حافظ تیار کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب تک وہ حافظ خود پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، اس سے لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس سے لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ مرنے سے پہلے بنگلہ نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا، مرنے سے پہلے مرسیڈیز کار نہ خریدیں، یہ نہیں کہتا، کرو، لیکن مرنے کے بعد یہ کوئی چیز بھی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے اگر فکر دی ہے، سوچ اور صلاحیت دی ہے اور آخرت کی فکر کا جذبہ عطا کیا ہے، تو مرنے سے پہلے یہ کام کر کے مر۔ آج ہمارے بچے دوسری اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے دھکے نہ کھاتے، رشوت نہ دیتے، اگر ہم نے خود اپنے اسکول قائم کر لیے ہوتے تو ہم نے نہیں کیا، اور نہ کبھی اس طرف کون جھمیلے میں پڑے، آدمی یہ کہتا ہے کون یہ ٹینشن اٹھائے۔ ارے بابا، یہ ٹینشن آج آپ اٹھا لو گے تو آخرت کا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا ٹارگٹ بناؤ زندگی کے اندر، اپنا مقصد بناؤ کہ ہم مرنے سے پہلے اگر بہت بڑی یونیورسٹی نہیں کھول سکتے، بہت بڑا کالج نہیں کھول سکتے، بہت بڑا ہائی اسکول نہیں کھول سکتے، ہم نرسری ہی کھول سکتے، کھولو۔ بہت بڑا دارالعلوم نہیں قائم کر سکتے، جامعہ قائم نہیں کر سکتے، مدرسہ قائم نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا مکتب قائم کرو، لیکن کرو، علمی کام کرو۔ اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو جہاں کوئی استاد پڑھانے والے ہوں، کسی استاد کی سیلری کی ذمہ داری لے لو، تو وہ جتنا پڑھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کچھ تو کرو۔ ہماری قوم اس کے سلسلے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں،
اس لیے کہ اس دنیا کی محبت اتنی بس گئی ہے دل کے اندر کہ لگتا ہے یہ دنیا چھوٹے گی نہیں۔ میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ساری تیاریاں دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن مرتے وقت چادر بھی جو کفن کی ملے گی نا، ہم اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ چادر بھی اوڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھی کوئی دوسرا ہی ہم کو پہنائے گا۔ اتنے بے بس ہوں گے ہم کہ اپنے ہاتھ سے کفن بھی نہیں پہن سکیں گے، کوئی اور پہنائے گا تو کفن پہنے، اتنے بے بس ہوں گے۔ لیکن اتنے دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں کہ آخرت کا خیال ہی نکل گیا۔ اور قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، سوچو اس کے بارے میں۔ قرآن اس کے بارے میں غور کرنے کی بات کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس کے بارے میں غور کرنے کا کوئی وقت نہیں۔ تو پہلی چیز علمی کام، اسی لیے اللہ کی توفیق سے میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتا، اور اللہ اس سے مجھے بچائے رکھے، میں صرف ترغیب کے لیے اور اللہ کے کرم کے شکر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ ایک آستانہ ہے کوڑی نار شریف کے اندر، گجرات کے اندر، جسے چھوٹی بغداد کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے والد بچپن میں مجھے وہاں لے کر کے جاتے تھے، دو دو تین تین دن وہاں پر مجھے رکھتے تھے، اور مجھے وہاں سے بہت فیض ملا۔ آج سے مطلب میں جب بھی اس طرف جاتا ہوں تو آستانے پر حاضری کے لیے ضرور جاتا ہوں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے، 20 سال پہلے کم و بیش، میں وہاں گیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں یہاں آیا ہوں، ان کے وسیلے سے کچھ اللہ کی بارگاہ میں مانگوں، کوئی ایسی چیز مانگوں جو میرے لیے سامان نجات بن جائے۔ تو میری عادت کہ بڑی بارگاہ میں جاؤ تو بڑا مانگو، چھوٹا کیا مانگو، چھوٹا کیا مانگو۔ تو میں نے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تیرے اس مقبول بندے کے صدقے میں، غوث پاک کی اولاد میں سے سیدنا رزق اللہ شاہ بابا، ان کے صدقے میں مجھے توفیق دے کہ میں 111 بڑے ادارے قائم کروں۔ 1-2 کی بات نہیں، 111 کی بات نہیں۔ بس یہ دعا کر کے میں آ گیا، اور پھر اس طرف میں نے کوشش شروع کی۔ آج اس کریم کا کرم ہے کہ 65 کے قریب تو ہم پہنچ چکے ہیں، جس میں 15 کے قریب میڈیم انگلش اسکول ہیں۔ آپ ذرا سوچو، اسی مسجد میں اوپر مدرسہ چلتا ہے، کبھی آ کر دیکھو، آپ نے زندگی بھر میں جتنا قرآن نہیں پڑھا ہوگا نا، یہاں پڑھنے والا ایک بچہ اتنا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ سال بھر میں آپ جتنا قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، اتنا یہاں کا ایک بچہ روز قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ایک حرف پر 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی، اتنا قرآن پڑھنے پر کتنی نیکی ملے گی؟ اور یہی کہ پڑھے ہوئے آج یہاں پڑھا بھی رہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ علمی کام کر کے مرو، عزم کرو اپنی زندگی کے اندر کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک تم موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنی آخرت کا کوئی سامان تیار نہ کروں۔ یہ عزم کر کے مرو۔ تو پہلی چیز ہے علمی۔ آپ نہ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، نہ مدرس کی تنخواہ دے سکتے ہیں، اتنی کیپیسٹی آپ کی نہیں، ہر ایک کی نہیں ہوتی، گھر مشکل سے چلتا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کا سامان کیا کرے؟ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا، وہ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، حساب کتاب کے لیے سب کھڑے ہوں گے،
اور کچھ لوگوں کا حساب ہو جائے گا، انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا حساب ہو بھی گیا لیکن ان کو کہا جائے گا جنت کے بازو میں کھڑے رہو، ابھی جانا نہیں ہے. تو وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ سب فیصلہ ہو گیا، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں کھڑا رہنے کا حکم دے دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو اب ان سے فرمایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ علماء ہوں گے. انہیں روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، رک جاؤ، وہ روک دیے جائیں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا آج تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ. یہ دیکھو جہنمیوں کی لائن نظر آ رہی ہے نا، ان میں سے اگر کسی نے تمہیں کبھی پانی پلایا ہو، کبھی وضو کے لیے تمہیں پانی پیش کیا ہو، کبھی تمہاری کسی طرح سے کچھ خدمت کی ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑو اور اس جہنمی کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ. آپ عالم کا مقام سمجھتے کیا ہیں؟ حدیث شریف کے اندر ہے عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 روز کے لیے مردوں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. جی ہاں، یہ ہے علم کا مقام. علمی کام کرو. کہیں آپ نے کتابیں دے دی، کہیں آپ نے تنخواہیں دے دی. ابھی ایک صاحب کچھ دن پہلے مجھے فون کی کہ طلبہ کے لیے بیگ کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا. میں نے کہا آپ کے یہاں جو بیگ ملتا ہے پیچھے رکھ کر دینی کتابیں بچے لے کر نہیں جاتے، ایسے بیگ کی ضرورت نہیں. تو جس طریقے سے ہو سکے علمی سپورٹ کرو، علمی کام کے اندر آگے بڑھو. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن آپ تو یہ کرو مرنے سے پہلے ایک اسکول بناؤں گا، مرنے سے پہلے ایک مدرسہ بناؤں گا تاکہ میری آخرت کا سامان ہو جائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز میں عرض کر دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ. مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کہیں پانی کا کنواں آپ نے کھدوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہیں درخت آپ نے لگا دیا، کوئی آپ نے ہاسپٹل بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا جہاں بیٹھ کر کے آدمی جو ہے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، ساری چیزیں اس کی سہولت کی مل رہی. تو صدقہ جاریہ کا کوئی کام، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں بنا دیا اور اس کنویں کو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا، تو اب جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا مرنے والے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نیک اولاد. اگر مرنے والا مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا تو یہی نیک اولاد اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وہ جتنی نیکی کرے گی وہ اولاد، ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مرنے والے ماں باپ کو عطا فرمائے گا. مرنے والے ماں باپ. یہاں نوجوان بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا دینا تھوڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی سے قربت کرتے ہیں اور قربت کرتے وقت کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، اور جب وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی اور اس کے بعد قربت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو شریعت چاہتی ہے. فرمایا گیا اگر کسی نے دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے قربت کی اور اسے حمل رہ گیا، وہ جب تک ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا رہے گا نا، اس کی ہر سانس کے عوض کے اندر اللہ ماں باپ کو نیکیاں عطا فرماتا رہے گا. یہ سب سیکھو. یہ نہیں کہ گندگی جو ہے یوٹیوب کے اوپر کیسے قربت کی جاتی ہے وہ دکھایا جائے اس طرح نہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ اور ہم اتنے غافل ہو گئے، ہوس پرست اور شہوت پرست ہو گئے کہ ہم نے دین کو کسی لائق معاذ اللہ سمجھا ہی نہیں. ہر چیز میں دنیا، ہر چیز میں دنیا، ہر چیز میں دنیا. تو آج مجھے آپ کو خاص طور پر یہ بتانا تھا
کہ قرآن کہتا ہے اس کل کے بارے میں سوچو اور غور کرو کہ تم نے وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اس کل میں جو چیز کام آنے والی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اس کے اعمال، مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ کوشش کریں کہ ہم مرنے سے پہلے یہ تینوں کام کر کے مریں، کہ اولاد کو نیک بنا کر کے مریں، صدقہ جاریہ کا کچھ اہتمام کر کے مریں، اور علمی کوئی کام کر کے مریں، تاکہ قبر کی بھی راحت نصیب ہو جائے اور آخرت کی بھی راحت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔